السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ کا سوال تھا، گھر میں شادی ہوتی ہے، بچی ہے یا بچہ ہے، بھائی ہے یا بہن ہے، تو شادی کے موقع پر لڑکیاں گھر میں ڈھولک بجاتی ہیں اور ناچ گانا کرتی ہیں، یا پھر میوزک اور موسیقی کا کام ہوتا ہے، یا پھر وہ ڈھول والی ماسی آ کر ڈھول بجاتی ہے، یا یہ میوزک اور ڈھول بجانا مردوں میں بھی ہوتا ہے۔ تو جواب میرے بھائی دلیل کے ساتھ یہ ہے کہ میوزک اور موسیقی حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے لیے جو لاہ والحدیث کو اختیار کریں، لوگوں میں خریدیں اور پھیلائیں، ان کے لیے عذاب مہین کی وعید سنائی ہے، رسوا کر دینے والا عذاب۔ سورۃ لقمان پارہ نمبر ہے 21، اور صحیح بخاری کے اندر حدیث نمبر 5268، حضرت ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ وغیرہ کی روایت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے کچھ لوگ شراب کو، ریشم کو، زنا کو، آلات موسیقی کو، میوزک اور باجو گاجوں کو حلال کر لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر پہاڑ گرا کر ان کو ہلاک کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ انہیں بندر اور خنزیر بنا دے گا قیامت تک کے لیے، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو میوزک ہے، موسیقی ہے، ڈھولک ہے، یا گھنگرو ہیں، یا جھنجرے ہیں، یا ایسی دف ہے کہ جس کے ساتھ گھنگرو لگائے گئے، دف بھی بج رہی ہے اور گھنگرو بھی ساتھ میں بج رہے ہیں، یعنی پائل نما اس طرح کی چیزیں، چھنکار ہے، تو یہ تمام چیزیں میوزک اور موسیقی میں ہیں اور یہ حرام ہے۔ پھر عورتوں کا ناچ کرنا یا عورتوں کا ڈانس کرنا، وہ بھی حرام ہے۔ اسلام اور شریعت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عورت کو اسلام نے طواف بیت اللہ میں بھی تیز دوڑنے کا حکم نہیں دیا، جہاں پر سب لوگوں کی نظر اللہ کے گھر پر ہوتی ہے، بیت اللہ پر ہوتی ہے، جہاں ہم تمام لوگوں کی نظریں وہ حتیم کے اوپر ہوتی ہیں، یا حجر اسود کے اوپر ہوتی ہیں، یا ہماری نظریں رکن یمانی پر ہوتی ہیں، یا ہم بیت اللہ کے دروازے کو تک رہے ہیں، یا ہم بیت اللہ کے پرنالے کو تک رہے ہیں، یا جہاں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جناب بس مجھے موقع ملے اور میں حجر اسود تک پہنچ جاؤں اور بس بوسہ کروں، وہاں اسلام نے عورت کو تیز دوڑنے کا حکم نہیں دیا۔ تو آپ بتائیے، وہ شریعت، وہ اسلام عورت کو اچھل کود کرنا، عورت کو ڈانس کرنا، عورت کو ناچ کرنے کی اجازت دے گا؟ سوچنا تھوڑی دیر کے لیے۔ اور اسی طرح کا معاملہ صفا مروہ میں سبز بتیوں کے بیچ میں دوڑ لگانے کا ہے، تو وہاں بھی عورت کو یہ کام نہیں کرنا۔ تو ایسا شرم و حیا پر مبنی دین اور شریعت عورت کو اچھل کود کی اجازت دے گی، اور پھر اس اچھل کود میں غیر محرم بھی موجود ہیں۔ اچھا، اسلام نے عورت کو عورت کے سامنے ننگا ہونے کی اجازت بھی نہیں دی، تو جب ایک عورت ڈانس کرتی ہے، ناچ کرتی ہے، وہ کیا کر رہی ہے؟ وہ اپنا آگا پیچھا اچھال اچھال کے ظاہر کرتی ہے، تو اسلام تو اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام اجازت نہیں دیتا تو پھر یہ کیا بھلا ہے؟ پھر یہ بے حیائی ہے، پھر یہ فحاشی ہے۔ ہم خوشی منائیں یا غم کریں؟ قرآن مجید نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ ہماری تو کہیں مشکل سے ایک ہی شادی ہوئی ہے، ہاں جی، دوسری کی دعائیں کرتے کرتے ایک عمر گزر گئی۔ ہمارے پیارے نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کی ہیں، کسی ایک شادی کے اندر کسی ایک عورت نے بھی اچھل کود ڈانس نہیں کیا، کسی ایک عورت نے گانا نہیں گایا، کسی ایک عورت نے جناب ناچ نہیں کیا۔ اور ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے 4 بیٹیاں دیں، اور آپ نے جیتے جی اپنی 4 بیٹیاں کی شادیاں کی، اپنی 4 بیٹیوں کی شادی کر دی،
دو کی عثمان کے ساتھ یکے بعد دیگرے، ایک ابو العاص کے گھر میں اور ایک امام علی علیہ السلام کے گھر میں رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ تو بتائیے ذرا، فاطمہ کی شادی میں ناچ گانا تھا یا زینب کی شادی میں ناچ گانا تھا یا رقیہ اور ام کلثوم کی شادی میں ناچ گانا تھا؟ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم خوشی منائیں یا غم منائیں؟ اللہ نے ہمارے لیے آئیڈیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا، ہمارے لیے انڈیا آئیڈیل نہیں ہے۔ مصیبت اصل میں پتہ یہ ہے نا، اب ہم آپ کو کہاں تک دلیل کے ساتھ قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، جب لوگ صبح شام دیکھتے ہی ناچ گانا ہے، میوزک ہے، موسیقی ہے، ٹی وی پر بے شمار ڈرامے لگتے ہیں، جس ڈرامے میں شادی ہو وہاں ناچ گانا ہوتا ہے۔ تو ہم مسلمان کے گھر شادی ہوگی تو وہاں بھی تو ناچ گانا ہوگا۔ اگر اس بی بی نے زینب کی شادی دیکھی ہوتی، رقیہ اور ام کلثوم اور فاطمہ کی شادی دیکھی ہوتی، اس بی بی نے اگر ختیجہ اور حفصہ کی شادی دیکھی ہوتی، اس بی بی نے اگر ام سلمہ اور حضرت عائشہ کی شادی دیکھی ہوتی، اس بی بی نے زینب اور سودا کی شادی دیکھی ہوتی رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین، تو یہ کبھی بھی شادی میں گانا ناچ گانا نہ کرتی، اپنے میاں کو یا اپنے بھائی کو مجبور نہ کرتی کہ لو جی ہمارے گھر تو پہلی مرتبہ خوشی ہو رہی ہے، ہو نہ ہو ہم تو ناچ گانا ضرور کریں گے۔ فٹے منہ کیوں؟ کہ یہ سارا دن ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر، یہ سارا دن جناب کیبل نیٹ ورک پر بیٹھ کر کبھی انڈیا کا کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہے تو کبھی کوئی ڈرامہ دیکھ رہی ہے۔ اب ڈرامے میں شادی ہو اور شادی میں ناچ گانا نہ ہو تو یہ تو پھر قبرستان ہوا نا، شادی تو نہ ہوئی۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ اگر ان مصیبتوں سے بچنا چاہتے ہیں نا تو اپنے گھروں سے ایسی چیزوں کو دفع دور کریں اور اپنے گھر کے اندر قرآن کا اور بخاری اور مسلم کا ایسا ماحول پیدا کر دیں کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، سید عائشہ کی سیرت پڑھیں، پڑھنی ہے تو حضرت سودا کی شادی پڑھو، حضرت ختیجہ کی شادی پڑھو، فاطمہ کی شادی پڑھو۔ جب یہ پڑھیں گے نا پھر مجال کے گھر میں ڈھولک آئے، گھر میں ڈانس ہو، گھر میں میوزک چلے، گھر میں گانا چلے۔ آگے مرد حضرات بھی، وہ جناب میری بیوی نے مجھے مجبور کیا اس لیے گھر میں ڈھولک ہے اور میوزک ہے، موسیقی ہے۔ بندہ پوچھے وہ تمہارا میاں ہے یا تم اس کے میاں ہو؟